السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں علم عطا کیا ہے اس کی روشنی میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارا جو آج کا موضوع ہے عورتوں کے اوپر، کہ آج کل کے عورتوں پر شوہر اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بھائی، آپ نے شادی کی، اس کے ماں باپ نے آپ کو بہت سارے گفٹ وغیرہ بھی دیے، یہاں تک کہ اپنی بچی کو، جس بچی کو دل و جان سے چاہا، محبت کی، پیار کیا، وہ تحفہ وہ بچی کو بھی آپ کو دیا، آپ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد شروع میں وہ بہت اچھے لگنے لگتے ہیں، اس کے بعد پھر جب ایک دو بچے کی ماں بن جاتی ہے تو پھر وہ ہمیں جو ہے اچھا نہیں لگتا، ہم اس کو نوکروں جیسے سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک صحیح ہے بھائی؟ ہم نے جس کو اچھا چاہا، جو ہمارا موت تک ہمارا ساتھ دینے والی، ہمارے ساتھ رہنے والی، ہمارے ساتھ کھانے پینے والی، یہاں تک کہ جو اندرونی بات ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہے، اتنا اس سے لگاؤ، اتنی محبت، لیکن آج لوگ غصے میں عورتوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ماں باپ کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی گالیاں سناتے ہیں۔ کہاں تک صحیح ہے بھائی؟ یہ کہاں تک درست ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ نساء اس کے اندر فرمایا واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی اب جو تم شادی کے بندھن میں باندھ رہے ہو، اب جو تمہارے اوپر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے، حتی الامکان اس کو نبھانے کی کوشش کرنا ہمارے اوپر بہت ضروری ہے۔ آج ہم خواہ ذرا سی باتوں میں اس کو مارنا، اس کو گالیاں دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے ماں باپ کو گالیاں دینا، ان کے بھائیوں کو گالیاں دینا، ان کے بہنوں کو گالیاں دینا، کہاں تک صحیح ہے بھائی؟ کہاں تک صحیح ہے؟ آخر عورت کتنا برداشت کرے گی؟ اپنے ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے خاندانوں کو، سب کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، پھر بھی آپ آئے دن اس کے اوپر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ کتنے دن زندگی کے اندر رہیں گے، اور یہ جوانی کتنے دن رہے گی؟ بڑے بڑے درم خواہ آئے چلے گئے دنیا سے، فرعون آیا دنیا سے چلا گیا، خاک ہو گیا، مٹی میں مل گیا، غارت ہو گیا۔ سب سے پہلی بات، ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے بھائی، ان کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ان کے جو ماں باپ ہیں وہ ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ماں باپ کے درجے میں رہتے وہ بھی، ان کا بھی سمان، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے۔ آج ہم ذرا سی باتوں میں اپنی عورتوں کو بولتے ہیں خبردار، تو اپنے گھر میں، اپنے مائکے میں بات نہیں کرنا۔ بھائی، جس نے اس کو بڑا کیا، پالا، کیا اس سے بات کیوں نہیں کرے گی؟ یہ کون سا کنڈیشن آپ لگا رہے ہیں؟ کون سا اصول یا ضابطہ ہے؟ اگر آپ کو کہا جائے کہ اپنے ماں باپ کو آپ چھوڑ دو، بات مت کرو، کیا آپ رک جائیں گے؟ آپ بات مان لیں گے؟ مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔
پھر آپ ان کے اوپر کنڈیشن لگاتے ہیں، خبردار ماں باپ سے بات نہیں کرنا۔ کیا رشتہ شادی بچیوں کو اگر شادی ماں باپ دے دیتے تو کیا رشتہ ختم ہو جاتا؟ رشتہ ختم نہیں ہو جاتا، رشتہ ویسا ہی رہتا ہے۔ لیکن جو کم پڑھے لکھے لوگ، جاہل لوگ جو ہے، جو کنڈیشن لگاتے ہیں اپنی جو ہے وائف پر کہ تم جو ہے میکے میں بات نہیں کرنا، فون نہیں لگانا، ان کے رشتہ داروں کو بات کرنے سے منع کر رہے ہیں، تو آپ رشتے کو توڑنے والے ہیں، آپ رشتے کو قطع کرنے والے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ایسی کنڈیشن نہیں لگانا چاہیے۔ ماں باپ ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سے بات کریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے۔ اتنی قربانیاں دے کر آپ کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، ان کا خیال کرنا ہمارے اوپر، آپ کے اوپر ضروری ہے۔ پوری جوانی آپ کے حوالے کر دیتی ہے، ہمیں آپ کو سمجھنا چاہیے ان کی کتنی قربانیاں ہوتی ہیں، بچے جننے تک کتنی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ ایک صحابی رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، حدیث آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں کا، پھر فرماتے ہیں پھر کس کا، پھر ماں کا، پھر کس کا، پھر ماں کا، اس کے بعد کا پھر کس کا؟ کہا کہ باپ کا۔ ماں جو قربانیاں پیش کرتی ہے وہ باپ اس کے اندر شامل نہیں ہوتا، حالانکہ باپ بھی بہت بڑی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن ہم دوسری طرف چلے جائیں۔ بات کہنے کا مقصد ہے کہ عورتیں بہت زیادہ صبر رکھتی ہیں، ان کی اگر ان کی دو چار غلطیاں ہیں تو ان کی اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے اندر اچھائیاں کیا ہے۔ آگ تھوڑی سی غلطی کے اندر اس قدر بھڑک جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ہمیں عورتوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے، ان کا سمان کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا چاہیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، خاص طور سے جو ہے تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ عورتوں کو کمتر مت سمجھو، ان کو گھنونی نگاہ سے مت دیکھو۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، آپ نے اس کے حق کو کیسے ادا کیا، صحیح طریقے سے حق ادا کیا نہیں کیا۔ قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، سب سے میری گزارش ہے عورتوں کو بھی عزت دو، ان کا بھی سمان کرو، ان کو گالی دینے سے بچو، ان کے ماں باپ کو گالی دینے سے بچو، ان کے بھائیوں کو گالی دینے سے بچو۔ ضروری ہے ان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اگر وہ کام کرتی ہے، آپ بھی ان کے ساتھ میں کچھ ہاتھ بٹاؤ تو دونوں کے اندر ایک الفت اور محبت کو بڑھتا ہے، بڑھاوا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، ہم جب آٹا گوندتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے۔ اگر ہم کچن میں جا کر عورتوں کے ان کی جو ہے تھوڑی بہت ہاتھ بٹاتے ہیں تو سنت زندہ ہوتا ہے، نبی کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ایسے زمانے کے اندر اگر ہم سنت کو زندہ کریں گے، ایک سنت کو زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے خیر میرے محترم بزرگ دوستو، بات لمبی ہو جائے گی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کی بھی سمان کرنا چاہیے، ان کی بھی عزت کرنی چاہیے، ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، ان کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہوتی ہے، ان کی بھی بہت بڑی جو ہے پریشانیاں وہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک ساتھ مل جل کر، اگر عورتوں کے ساتھ اچھا مل جل کر رہیں گے تو انشاءاللہ جو ہے گھر ہمارا جنت رہے گا۔ ہم جو ہے ایک دوسرے کی عزت کرنا جو ہے اللہ ہمیں سکھائے، اللہ ہم سب کو جو ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔